ایک شعر پھل دے موضوع تے ملک و بشر سے جو بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، ملک و بشر سے جو بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، خود خدا جس کو بنائے اسے مجتبیٰ کہتے ہیں، اور ایک بات کان کھول کے سن لو جہاں جہاں ہو، مالک کی رضا کو جو مالک ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على فحد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه صلوات الله درود ایسے رنگ میں پڑھا کرے کہ پڑھنے کو دل چاہنے لگے۔ سورہ طٰہٰ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، خدائے بزرگ برتر نے، معبود کل نے اس آیت میں پوری کائنات کی تخلیق کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ گفتگو اللہ کے کلیم کی زبانی ہے اور دربار فرعون میں ہو رہی ہے۔ فرعون انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی ہے، اور اللہ کا کلیم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان بنو، بندے ہو، بندہ رہو، معبود بننے کی کوشش مت کرو، جو معبود پر حق ہے اسے تسلیم کرو۔ پوچھا کہ کون ہے تمہارا پروردگار؟ تو جو کچھ موسیٰ نے فرعون سے کہا وہ اتنا پسند آیا ہے اللہ کو کہ من نوعان آیت بنا کے سورہ طٰہٰ میں نازل فرمایا۔ فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق عطا کی۔ اور یہ مجلس پنڈی والوں میں دانستہ پڑھنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اتنے سے مولا کے فضائل سنتے ہیں اور فوراً توحید سے تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج میں بات ہی حقیقت توحید سے شروع کرنے لگا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ رحمانی توحید کیا ہے اور شیطانی توحید کیا ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، وہ ہے میرا رب جس نے کل شے کو اس کی خلقت، اس کی تخلیق عطا کی۔ کیا مطلب؟ جو شے بننے کے لائق تھی اللہ نے اسے وہ کچھ بنایا۔ یعنی اس کے سلسلہ تخلیق میں کہیں جبر مشیت شامل نہیں، یہ نہیں کہ اس نے مرضی سے کسی کو افضل، کسی کو مفضول، کسی کو بالا، کسی کو پست،
کسی کو اعلیٰ کسی کو ادنا، ایسا نہیں، بلکہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو جس لائق تھا اسے ویسا بنایا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے جبرن کسی کو انسان بنا دیا اور قہرن کسی کو کتا بنایا، نہیں، جو انسان بننے کے لائق تھا وہ انسان بنا، جو کتا بننے کے قابل تھا کتا بنا، جو اعلیٰ بننے کے لائق تھا اسے اعلیٰ بنایا، جو پستی میں رہنے کے لائق تھا اس نے پست خلق کیا، جس کا مقام مشکل تھا اسے مشکل میں پیدا کیا، جس کا منصب مشکل کشائی تھا جو سجدہ کرنے کے لائق تھا اسے ساجد بنایا، جس کا استحقاق تھا سجدہ اسے مسجود پیدا کیا، جو امتی بننے کے لائق تھا اسے امتی بنایا، جو رسول بننے کے قابل تھا اسے رسول بنایا، جو علی بننے کے قابل تھا اسے، بات سر سے تو نہیں گزری نا؟ اگر سمجھ گئے ہو بس ایک قدم اور آگے چلو۔ یہ ہے سلسلہ تخلیق، کہیں بھی جبر شامل نہیں، صلاحیت کے مطابق بنی ہر شے، چیونٹی سے ہاتھی تک، بشر سے ملک تک، فرش سے عرش تک، معلوم سے غیر معلوم دنیا تک، جو شے جس قابل تھی اللہ نے اسے ویسا بنایا، اور کسی شے کو استحقاق کے مطابق حق دینا عدل کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی میرے دوستوں؟ بس اگر یہ فکرہ سمجھ لیا، ایک جملہ آگے اور اس کے بعد بات اتنی آسان کہ انشاءاللہ بچے بھی سمجھے۔ حق کے مطابق دیا، یہ کیا ہے؟ عدل۔ اب مخلوق تو بنائی جو جس لائق تھا۔ اب میرے بزرگوں، بھائی عزیزوں، سیدوں، امتیوں، مخلوق کی ضرورتیں بھی ہیں، اور مخلوق کی ضرورت پورا کرنے میں عدل قائم نہیں۔ مولا مجھے توفیق دے کہ میں میرے موالین تک بات پہنچا سکوں، اور انہیں توفیق دے یہ سمجھیں تخلیق میں عدل ہے، باقی کسی نظام میں عدل نہیں، کیونکہ اگر تخلیق میں عدل نہ ہوتا تو بھی نظام فاسد تھا، اگر اس کے بعد دوسرے نظام میں بھی عدل ہوتا تو پھر بھی فاسد تھا۔ یعنی مخلوق بنائی زندہ رہنے کے لیے، چند لقمے، سانس لینے کے لیے ہوا کافی تھی، لیکن آپ دیکھتے نہیں کسی کا رزق کم، کسی کا اتنا وافر کہ گن نہیں سکتا، کسی کے ہاں ایک بیٹا نہیں، کسی کے ہاں 10، کسی کی زندگی بیماری میں گزرتی ہے، کسی کے ہاں ضرورت سے زیادہ صحت۔ اب جس کو زیادہ رزق ملا ہے یہ عدل نہیں، یعنی یہ اس کا حق نہیں تھا۔ انسان کا انسان بننا اس کا حق ضرور تھا، لیکن زیادہ رزق لینا حق نہیں تھا۔ اشرف المخلوق بننا اس کا حق تھا، لیکن زیادہ بیٹے لینا پہلے پڑھ رہی ہے بات، نہیں تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، زبردستی مسلط ہونے والا خطیب نہیں ہوں میں،
مجھے تو مجبور کیا جاتا ہے کہ جو سینے میں ہے اسے باہر اگل. اگر دوبارہ ایسا نعرہ لگا تو اس مجلس کی قسم اسی لمحے کرسی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. بات کیا تھی بلا؟ شاباش. تخلیق عدل ہے، نوازشات عدل نہیں، یہ فضل ہے. میں نے پہلے تم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہید تم نے سمجھ لی تو پھر انشاءاللہ کائنات کے کسی مسئلے میں تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، کہیں کسی کی محتاجی پیش نہیں آئے گی. جو جیسا بننا چاہیے تھا اسے ویسا بنایا، یہ ہے عدل. لیکن رزق بہت دیا، یہ عدل نہیں، یہ فضل ہے. بیٹوں سے نوازا، یہ عدل نہیں، یہ فضل ہے. صحت بہت عطا کی، یہ عدل نہیں، فضل ہے. دشمن پہ غلبہ عطا کیا، یہ عدل نہیں، یہ فضل ہے. بابا توحید کی دو جہت ہے، توحید صفات اور توحید افعال. توحید صفت سے جس توحید کا تعلق ہے وہ ہے عدل، اور توحید افعال سے جس توحید کا تعلق ہے وہ ہے فضل. اس کی مثال یوں سمجھ لو، ایک مزدور آئے، تم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 100 روپے تمہاری مزدوری ہے. اگر شام کو تم نے اسے 80 روپے دیے ظلم، 100 دیے عدل، 120 دیے فضل. یعنی حق مارنا ظلم، حق کے مطابق دینا عدل، حق سے زائد دینا فضل. بس ختم ہو گئی تمہید. دعائے عدیلہ جو تمہارے بارے میں امام سے متعلق ہے، اکثر تحفۃ العوام میں بھی ملے گی اور بڑی کتابیں تو پڑھی ہے. اس میں ایک جملہ ہے، لکھ لو، 2 × 2 = 4 کی طرح مسئلہ تمہاری جھولی میں. باصل انبیاء، پھر دوہرا دیتا ہوں، جو جیسا بننا چاہیے تھا اسے ویسا بنانا عدل، لطف و کرم کرنا فضل. ذل عدل بھی وہ خود، ذل فضل بھی وہ خود. یعنی اللہ عدل والا بھی ہے، فضل والا بھی ہے. ہم نے اسے دیکھا نہیں. دعائے عدیلہ پکار رہی ہے، باصل انبیاء لیبین عدلا وباصل اوصیاء لیظہر طولا وفضلا. اللہ نے نبی اس لیے بھیجے کہ اس کا عدل ظاہر ہو، اور امام اس لیے بھیجے کہ اس کا فضل ظاہر ہو. مجھے اس وقت بخار ہو رہا ہے کہ یہ ذکر کا رابطہ ہے جو مجھے آگے اور آگے چلنے پہ مجبور کر رہا ہے. نبی کیوں بھیجے؟ راجا کی میں نے یہاں ترجمہ غلط تو نہیں کیا تھا لیکن ادھورا کیا تھا، اب پورا کرنے لگا ہوں. باصل انبیاء لیبین عدلا، انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ نبی اس کا عدل بیان کرے. یبین وباصل اوصیاء، اور اوصیاء کو ائمہ کو کیوں مبعوث کیا؟ لیظہر طولہ وفضلہ،
زبان سے بتانا ہے کہ وہ عادل کتنا ہے، امام نے کر کے بتانا ہے کہ وہ صاحب عدالت ہے۔ سب کی سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، شاہد حقیقت تک چلو نا۔ عادل کا مظہر نبی ہوتا ہے، فاضل کا مظہر ولی ہوتا ہے، حق کے مطابق لینا عدل ہے، حق سے زائد لینا فضل ہے۔ جو خود بھی سو گیا ہے اور اس کی تقدیر بھی مرثیہ پڑھے اپنے نصیب کا، جو خود بھی جاگ رہا ہے اور مقدر کو جگائے ہوئے سر اٹھائے۔ میرے لفظ نہیں، تیرا مولا علی اپنے ایک صحابی کو دعا تعلیم کر رہے ہیں کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگا کرو، الہی ان تعذبہ فبعدلک وان تغفرہ فبفضلک۔ پروردگار تو ساری خدائی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ تیرا عدل ہے، اور اگر بندوں کو بہشت دے دے تو یہ تیرا فضل ہے۔ نہ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس نے سمجھا اور کس کے سر سے گزری۔ جہنم میں ڈالنا عدل، جنت میں بھیجنا فضل۔ عدل ملتا ہے نبوت کے دروازے سے، فضل ملتا ہے امامت کے دروازے سے۔ اگر نبی کے دروازے تک رک گئے تو جہنم کی تیاری کرو، جنت چاہیے تو کوئی ایمان۔ سامنے کی بات ہے بابا، جہنم میں جانا عدل، ہم ہیں اس قابل، حق کے مطابق لینا عدل ہے، حق سے زیادہ لینا فضل ہے۔ بہشت چاہیے تو پھر امام کے دروازے پہ جانا ہوگا، کیونکہ عدل کا مظہر نبی، فاضل کا مظہر امام۔ تو جو چیز ہے جس کے پاس، پھر اس سے مانگتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ مانگنا مانگتے ہی مرضی، جس کے پاس میں ہے وہ میرا رزق بند کر دے۔ حق میں نے پہنچانا تو ہے، کہہ نہ سکو میدان قیامت میں کسی نے بتایا تھا، یا علی سے امامت چھین لو، یا اس سے اظہار فضل سلب کر لو، یا ثابت کرو کہ جنت جانا فاضل نہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں درست، تو پھر جنت علی سے مانگنا تو پڑے گی، اس سے مانگے بغیر گزارا نہیں۔ اب فیصلہ پنڈی والوں تم کرو گے، تم، میں چپ ہوں۔ دے گے جنت علی؟ اب سارے حلالی مجھے سوچ کے بتاؤ، جنت صلہ کس شے کا ہے؟ عمل کا؟ بولو، عمل کا ہو بھی تو مجھے انکار نہیں، میں تسلیم کر لیتا ہوں، تم شرما رہے ہو۔ عمل کا صحیح مان لیا، نمازوں کا صلہ ہے بھائی، خوش؟ اب تو راضی ہو نا؟ صلہ نماز کا ملے گا علی سے؟ میں نے کہا اور سر سے گزری، نماز تو اس کی ہے، توحید سے الجھتے کیوں نہیں؟ سجدہ تجھے کرے،
جنت علی سے مانگے، سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. امیر کائنات کی زیارت مطلقہ میں یہ جملے جا کے نجف اشرف پڑھنا پڑتے ہیں. انا اؤملکم وصاولکم فیما الیکم التفویض وعلیکم التعویض فبکم یجبر المحیض ویشفى المریض وما تزداد الارحام وما تغیض. مولا میں سائل بن کے آیا ہوں اس چیز کے لیے جو اللہ نے تیرے سپرد کر دی، اور میں تجھ سے اپنے اعمال کا صلہ مانگنا. اب چاہے تو اعمال کا صلہ بنا یا مودت کا. ملے گی علی سے، کیونکہ جنت میں جانا فضل ہے. عدل لینا ہو، یعنی اگر تقدیر کی تقسیم پہ راضی ہو، نبی کے دروازے طرف جاؤ، امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر تقسیم سے زیادہ لینا ہے، مثلا تقدیر نے لکھ دیا ہے فاقے کرو، نہ جاؤ امام کے پاس. اور اگر فاقوں سے گزارا نہیں، پیٹ بھر کے رزق لینا ہے، تو پھر مظہر فضل ڈھونڈنا پڑے گا. اگر دیکھو بابا، فرشتے کو بات کہنے لگا ہوں، فرشتے کو فرشتہ پیدا کرنا عدل ہے. غضب کی بجلی گرانے کے بعد شفا اور عہدہ واپس کرنا فضل ہے. یا اور تم نے دیکھا نہیں کہ 6000 سال گزرنے کے باوجود بھی انتظار میں رہا کہ کوئی صاحب فضل آئے، اس کے دروازے پہ جاؤ. تمہارے ہاتھوں کو زنگ لگ گیا ہو بابا تو بات دوسری ہے. مقدر کی تقسیم پہ راضی ہو اگر تو ٹھیک ہے، عدل ہے. زیادہ لینا ہے تو فضل ہے. فضل کے لیے امام چاہیے، ولی چاہیے، عدل کے لیے نبی. میں نے بہت سو کو دیکھا ہے آزماتے ہوئے کہ اگر فضل کے لیے کسی نبی کے دروازے پہ چلے بھی گئے تو نبی نے آنکھ اٹھا کے کہا تیری تقدیر میں نہیں لکھا، میں کیا کروں. مقدر بھی نہیں ہے، کیا کروں. اور نبی کو یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی مظہر عدل ہوتا ہے. اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ حق کے مطابق دے دینا. جب تقدیر کے قلم نے لکھ دیا تھا کہ بے اولاد مرے گا، تو نبی نے تحریر پڑھ کے فیصلہ سنا دیا اور یہی حق تھا. لیکن جب صاحب فضل کے دروازے پہ پھر چشمے فلک نے دیکھا نہیں کہ یا ایک نہیں مل رہا تھا یا 7 مل گئے. اگر امتیازہ جی قابل غور جملہ تو یہ ہے، بخدا بہت نشہ آتا جائے گا مجھے جب کبھی یہ بات یاد آئے کہ عالم ربانی گزرے ہیں تمہارے مذہب کے ہیں العارفین حسینی، انہوں نے لکھا ہے مناقب السادۃ الکرام کی کتاب میں، اس میں یہ جملہ کہ حسین بولتے گئے ایک دیا، رسول مبارک بات دیتے رہے، دوسرا نہ کہا حسین، حسین تمہیں مبارک ہو، کچھ ایسا احترام ہے نگاہ کبریائی میں تیرا کہ ادھر تو بولا کہ ایک دیا. میں دیکھ رہا ہوں مازاغ البصر کی نگاہ سے کہ پہلی تحریر مٹ رہی ہے، دوسری لکھی جا رہی ہے.
6 7. اب میرے مولانا سامعین یہ تو ظرف کی بات ہے نا. آپ میری چولی میں نوٹ ڈالنا شروع کریں, آخر تو بھرے گی نا. یہ تو میرا ظرف کتنا ہے نا. اگر میرے پاس بڑی چادر ہوتی زیادہ سما سکتے تھے. اب جب جھولی بھر جائے گی پھر تو باہر گریں گے. تو حسین نے کہا سار دیے. حسین کے قدموں پہ گرا. یکفی نہیں ہوتا ہے مولا, کافی ہے اتنے میرے لیے. جاؤ کم ظرف. حسین کے پہرے کرم میں موج پیدا کر کے ظرف اتنا چھوڑا. میرے کرم کے سمندر میں پتھر پھینک کر یہ کم لفظی کا مظاہرہ. اب یہاں روایتیں 2 ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان میں واقعی صحیح کام ہے, پر میں آپ کو دونوں سنانے لگا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ کہا کاش تو نے مجھے روکا نہ ہوتا, میرے نانا کی امت ایک طرف ہوتی اور تیرے بیٹے ایک طرف. دوسری روایت ہے جا کم ظرف, اگر آج تو حسین کو بولنے دیتا تو قیامت کے دن 2 قطاریں بنتی, ایک طرف اولاد آدم ہوتی, دوسری طرف حسین کی. کیا ہے نتیجہ, کیا نکلا؟ اگر تقسیم تقدیر پہ راضی ہو نہ آؤ علی کے دروازے پر. یہی توحید ہے بابا, یہی رحمانی توحید ہے. صاحب عدل بھی اللہ, صاحب فضل بھی وہ خود, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آیا. جس اللہ کو ابراج آئی سجدے کے لیے بھی مظہر کی ضرورت ہو. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, اللہ جانے میں کیا کہہ گیا, اور اللہ جانے میرا مجمع کس دنیا میں چیزستان حیرت میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی سجدہ اسے کرتے ہو یا نہیں؟ منہ کس طرف؟ کعبے کی طرف, جسے سجدہ کرنے کے لیے مظہر چاہیے. جس کی عبادت بغیر مظہر کے نہیں ہو سکتی, اس سے لینا چاہو تو بغیر مظہر کے کیسے لے سکتے ہیں؟ چھوڑ کے دیکھو نا کعبے کو, پھر سجدہ کر کے بتاؤ. میں دیکھو تم کتنے بڑے موحد ہو. نہیں کر سکتے ہو نا, ہم تو بس ایسا ہی ہے نا. تو اس نے عدل اور فضل کے مظہر بنائے. جو جس کا حق ہے. اب جب میں بغیر کسی سمجھوتے کے 4 کی 4 باتیں کرنے لگا ہوں, اس کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے سمجھنا ہے یا پڑھنا ہے. جس کا جو حق ہے اسے وہ دینا عدل. اور عدل کہاں ملتا ہے؟ شاد باز جیتے رہو. اور لطف و کرم کرنا, انعام کی بارش کرنا, یہ ہے فضل. فضل کہاں ملتا ہے؟ آؤ کچھ یاد تازہ ہوگی تمہاری, کچھ میری طرف سے سن لو. جبریل کو جبریل بنانا عدل. عدل ملتا ہے محمد کے دروازے پر. نہیں بن سکتا تھا جبریل اگر میرا رسول نہ ہوتا. میکائیل کو میکائیل بنانا نہیں بن سکتا تھا میکائیل محمد نہ ہوتا. اسرافیل کو اسرافیل بنانا عدل نہیں بن سکتا تھا اسرافیل اگر محمد نہ ہوتا. لیکن پوری جائیداد لے کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب کبھی روٹی مانگنے کا سوال آیا اس در پہ آئے
آدم کا آدم بننا عدل، نوح کا نوح ہونا عدل، جس کا تھمنڈو اپنے علم پر میدان میں آ کے میری رد کر دے، ابراہیم کا ابراہیم بننا عدل، یوسف کا یوسف ہونا عدل، سلیمان بن داؤد کا سلیمان ہونا عدل۔ پھر واپس آؤ، آدم کا آدم بننا عدل، آدم کو حوا ملانا فضل، نوح کا شیخ المرسلین ہونا عدل، نوح کی کشتی بچانا فضل، ابراہیم کو امام الناس کہنا عدل، ابراہیم پر نار کا گلزار ہونا عدل، فضل، سلیمان کا نبی ہونا عدل، دوش ہوا پہ تخت کا اڑنا فضل، یوسف کا حجت ہونا عدل، تخت مصر پہ بیٹھنا فضل، یعنی تیرے پاس موالی شاید نہ مان رہے ہو اور یہ موریزہ پڑھنے کے باوجود بھی، تو یہ ان کا ایمان، لیکن یوسف امتیاز شادی مان رہا ہے۔ میں نے دیکھا کھوٹے سکوں میں بکا، بازار میں بولی ملی، نیلام ہوا، سود کی اٹی رکھنے والی بڑھیا تک خریدار، انسان سہے، کرتے پھروائے، زندان دیکھے، کوڑے کھائے، ایک دن تخت قدموں میں آیا، جب تخت قدموں میں آیا پڑھ سورہ یوسف، اے یوسف یہ تخت کیسے ملا؟ آنا حوض من فضل اللہ علینا۔ کہتے ہیں یہ جو کچھ عطا ہوا ہے یہ فضل ہے، تو فضل ہے اگر تو پھر صاحب فضل سے انکار کیوں؟ نہیں، چکر مرحوم شاہ جی پتہ کیا ہے، بڑے تجربات ہیں میرے، اور ایک گنجلک بھی ہے، اسے حالات کریں گے۔ فرشتے سے ساری خدائی کا کام کرا دو، میں نے کسی کم وقت کے منہ سے انکار نہیں سنا۔ فرشتہ مارتا ہے نا، ملک الموت۔ کسی مولوی سے سنا کہ توحید زخمی، میکائیل فرشتہ ہے، رزق بانٹتا ہے، کسی سے انکار سنا؟ فرشتہ بارش برساتا ہے، انکار سنا؟ فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے، انکار سنا؟ فرشتہ دریا چلاتا ہے، انکار سنا؟ فرشتہ شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، انکار سنا؟ فرشتے سورج چلاتے ہیں، ستاروں کی تدبیر عمل کرتے ہیں، انکار سنا؟ یعنی چکر کیا ہے؟ اگر ہوتا توحید سے پیار تو یہاں بھی انکار کرتے ہیں۔ اب اگر ہی بیٹھے ہو یا چلے گئے، اگر اللہ کے پیار میں انکار ہوتا، میں کہتا اسرائیل مارتا ہے، میرے گلے پڑ جاتے لوگ، غلط، بس اللہ مارتا ہے، اس کا مان لیتے ہیں۔ جب میں کہتا میکائیل رزق بانٹتا ہے، میرے گلے پڑ جاتے، نہیں اللہ بانٹتا ہے۔ فرشتے کے بارے میں مان لگے، اس کا مطلب ہے توحید کے پیار میں انکار نہیں۔ چکر کیا ہے؟ یہی کام علی سے کرایا نہیں۔ انکار کی لکیریں ابھری نہیں، سبب تمہارا تو پتہ نہیں۔ کسی صاحب ظرف نے
रसूल से पूछा था कि अगर तौहीद परस्ती हो, जिब्रील का इनकार हो, इजराइल का इनकार हो, इसराफील का इनकार हो, मुदब्बिरात अमर का इनकार हो, मुकस्सिमात अमर का इनकार हो, हवाएं चलाने वाले फरिश्तों का इनकार हो, हर एक का इनकार, अली से इनकार क्यों है? अली मुस्कुरा के रसूल फरमाते, सलमान, किसी फरिश्ते की मोहब्बत हलाली हरामी होने की अलामत नहीं, अली की मोहब्बत अलामत। पल्ले बड़ी बात जो उसने लिख दिया, अगर उस तकसीम पे राजी हो, मुझसे दस्तखत ले लो, आज के बाद अली से कुछ न मांगो। लेकिन अगर इस्तेहकाक से ज्यादा लेना है, जी हाँ, न चाहते हुए भी, जी वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, किसी न किसी तो वो इम्तियाज शाह जी अली के दरवाजे पे झुका जरूर देता है, वो किसी न किसी तरीके। अब मिसाल के तौर पर राजा जी ऐसा है, रसूल का मुनकर हो बंदा, और जब उसके मुंह से निकलेगा कि अल्लाह की रहमत से ये काम हो जाएगा, तो खुदा पर्दे तौहीद में बैठकर मुस्कुराता है कि मेरे महबूब के मुनकर का जुमला सुनो फरिश्तों, कि इनकार होकर भी किस तरह रहमत के आगे झुक रहा है। इसका वक्त को पता नहीं कि रहमत आलमीन है कौन, मैंने रहमत से कुल बनाया किसको है। अब इसी तरह लाख सर छुपाने का ठिकाना अली से न मांगे। हम अली से क्यों मांगे? हम तो अल्लाह से मांगेंगे। लेकिन जब मशीयत का हाथ दरवाजे पर लिखवा देता है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये परवरदिगार के फज़्ल से बना गया है, तो उस वक्त तौहीद मुस्कुराती है कि ऐसे न सही तो वैसे सही। तौहीद तस्लीम करवाती है, या मजहर दूसरा ढूंढो, ना मांगो। हाँ, मैं देखो, अब क्या पाकिस्तान में मैं आखिरी आलिम हूं? नहीं, मुझसे मजलिस नहीं पढ़वानी, दूसरा है, दूसरे से नहीं पढ़वानी, तीसरा है, तीसरे से नहीं, चौथा है, लातादाद आलिम है, या उसके फजल के दो मजहर लाओ। हाँ, कि ये बारे में नहीं, इधर से मांगना है। जब जिन्स एक जगह से मिलती हो, तो फिर कीमत खरीदार की मर्जी की नहीं होती। समझ में आ रही है बात या नहीं? फिर बेचने वाले की मर्जी होती है। अच्छा अब मैं तेरे मजमे के लिए बात कहने लगा हूं, और उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर देना है। एक ही जिन्स 10 दुकानों पे मिल रही है, 2 दुकानों पे मिल रही है, यहां में ही है, वहां ले लो। अगर बिक ही एक दुकान पे रही है और तुम्हें वो चीज जरूरत भी है, तो ये नखरा कैसे कि कीमत ज्यादा है? वो तो बेचने वाले की मर्जी, वो अपनी मर्जी की कीमत वसूल करेगा। और अभी तो है ही ऐसी मर्जी का मालिक कि जब अपनी जिन्स बेचने पे आता है उसकी मर्जी ले लेता है।
سودا کرتے ہوئے کہہ دوں جو اپنے خالق سے سودا کرتے ہوئے اس کی مرضی نہ رہنے دے. بندے کی مرضی کی حقیقت کیا ہے بابا؟ بس میرا یہ بندگی یہی ہے کہ اپنی مرضی کی نفی کر دو، اور جب نفی ہو جائے گی یہ راضی ہو جائے گا، اور جب یہ راضی ہو جائے گا اس کی جستجو میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ راضی ہو گیا ہے جس کے پاس مرضی ہے. اگر نظام عدل چاہیے تو ادھر دیکھتے رہو، اور اگر سلسلہ فضل چاہیے تو پھر علی کے دروازے پہ جھکے بغیر چارہ. درود پڑھ لو مل کر. بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. ہمیشہ بتاتا ہوں اور آج پھر بتانے لگا ہوں، کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو ہے. یہ بھی پنڈی والوں کرم ہے اس صاحب فضل خاندان کا، ورنہ تو بابا مہنگی شے خرید کے منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں. میں نے یہ چیز ₹1,00,000 کی لی، 1.25 میں دوں گا، اور حق بھی ہے. حسین نے جنت، نجات، شفاعت بہت مہنگے داموں خریدی. اللہ اجرکم اللہ. کوئی چیز اکبر کے کلیجے کی قیمت پر، یہ تو مذاق تھوڑے ہے بابا. کوئی چیز عباس کے بازوؤں کی قیمت پر، کوئی شیخ الحکوم اصغر کی قیمت پر. اتنی مہنگی خرید کر اس کو تو حق تھا وہ کہتا جو سر نہیں دے گا اسے جنت نہیں ملے گی، جو گھر نہیں لٹائے گا اسے نجات نہیں دوں گا. کیا کریمی ہے بطول کے بیٹے کی، قیمت وہ رکھی گدادر سے لے کر شہنشاہ تک، بھگوری سے لے کر شاہ ہفت کشور تک یکساں ادا کر سکے. کیا قیمت رکھی؟ ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس پہ رو لینا. اللہ ہے نا. سوائے 2 آنسوؤں کے حسین نے کچھ نہیں مانگا تم سے. ہاں لگتا کیا ہے آنسوؤں پر؟ محسن کا احسان دیکھ، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا. ہاں اس میں ایک داستان درد کی تصویر دکھا کر اجازت چاہوں گا آپ سے. چاہیے رہا ہوں کہ اتنا پرسا ہو جائے کہ شام والی بھی راضی ہو، وہ دعا دے کے جائے. جو کچھ بھی کیا ہے حسین نے تیرے لیے، میری خاطر، ذات واجب کی قسم بڑی گہری تحقیق سے یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ اگر سارا زمانہ یزیدوں سے بھر جاتا تو حسین کے ذاتی دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تمہارے سامنے کی بات نہیں.
लाखों प्यासी तलवारें कोशिश करती रही, हुसैन का एक सजदा नहीं रोक सकी। हुसैन का दीन कौन छीनता? तो तेरे दीन पे हर आते हुए देखा, अपने नाना का शहर छोड़ा और ऐसे लम्हात में छोड़ा जब दुश्मन को भी घर से चलने को कोई नहीं कहता है? बीमार बेटी घर में रोती हुई छोड़ी। अब जमाने के चाहे जो समझे कि शायद इस बच्ची से मोहब्बत कम होगी हुसैन को, इसलिए छोड़ दिया। जहां तक मोहब्बत की बात है रोने वालों, किताब में जमानत और आंसू तो वही आएंगे जो तुम मांगोगे। मोहब्बत तो इस बीमार बच्ची से हुसैन को इतनी है, मकतब की किताबें बताती है मदीने से 1 मील बाहर पहुंचा काफिला, हुसैन ने मुर्तजिज की बात रोकी। अब्बास जी मौला, जरा बहन के महमल के साथ साथ चलो, मैं घोड़ा दौड़ा के एक नजर सुगरा को वापस आके देखा क्या? चोट लगे तो मुझे माफ कर देना। घर की दीवारें मेरा बेकार की पेशानी और लफ्ज से ये तो वैसे ये है किताबों में, जहां मामला लगता है वहां दीवार की रंगत सुर्ख हो जाती है। और ये जिला हुसैन का ये बाहर फैला के सीने तक नहीं लगाया, वहीं से देख के वापस पलटे। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ, बस चले गए हुसैन। तुम्हारी भी हो गई तवज्जो, समझ भी गए होंगे कि मैं तारीख अदालत का कौन सा वर्क सुनाने लगा हूं तुम्हें। जाना था हुसैन को, चले गए। वो बाकी अक्सर मदीना थे, सबीयतुन सबीरतुन अलीलतुन बिन्तुल हुसैन, और तन्हा बीमार बेटी घर में। दिन गुजरे, वक्त कटा। एक दिन जनाब उम्मे सलमा की खिदमत में पहुंची। या जद्दती इतनी बेतवातिन व बेआतिन अक्तुब किताबन लिवालिदी अलगरीब। नानी अम्मा, मुझे कागज कलम चाहिए। क्यों सुगरा? मैं अपने बाबा मजलूम को खत लिखना चाहती हूं। ठंडी सांस लेके जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया, सुगरा मसला कागज कलम कर रही, मसला खाते जाने का है, ले जाएगा कौन? अब अगर सीने में पत्थर है तो बात दूसरी है। जिसके यहां गोश्त का दिल है, जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा रोने के लिए काफी है। जब कहा ना खत कौन ले जाएगा, ठंडी सांस लेके कहा, नानी अम्मा आप कागज कलम लाए, मैं खत लिखकर मजमल तराइक पे जाके बैठ जाऊंगी। वहां काफिले गुजरते हैं, आखिर कोई न कोई काफिला इराक जा रहा होगा। मैं काफिले वालों के सामने हाथ जोड़ के कहूंगी, काफिले वालों मैं हुसैन की बेटी हूं, किसी को मेरी बेकसी पे तरस आएगा। अल्लाह पहुंच जाएगा मेरा खत करबला। बहुत अच्छा सुगरा, बातें बड़ी लंबी है, हक़ाइक़ तुम्हारे तसव्वुर कदे में पहले मौजूद है, इसलिए जरूरी बातें याद दिला रहा हूं आपको। खत लिखा, महसूस किया, लबसत आ रहा, वो खरजत मा जवारिया, कनीजों के हल्के में चली हुसैन की बेटी। मीलों का फासला है दिल्ली वालों, मदीने से मजमा तराए। तारीख बताती है कि नमाज फजर के बाद घर से चली, सूरज डूब गया, न कोई कारवां, न कोई काफिला, न कोई अकेला सवार। शाम को ठंडी सांस लेके उठी, वापस चली गई। दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9 सूरज मुसलसल जब डूबने लगा। अब मसाइब चट्टान नहीं होता कि उलट फेंका जाए, इसकी नजाकत इसके लफ्जों में है। जो लफ्जों की इशारती जबान समझते हैं उनके लिए कहने लगा वो जुमला, 9वां दिन, 9वां सूरज ढला, कनीजों ने मातम करना शुरू किया। सुबरा तकदीर नहीं चाहती कि तेरा खत कर बना जाए, उठ वापस चल,
انصاف سے دیکھ کر بتاؤ کیا اب میں چلنے کے لائق رہ گئی؟ کیا اب مجھ میں اتنی سخت ہے؟ کل میں خود بھی نہیں آؤں گی یہ کہہ کے اٹھنے لگی. اچانک ایک کنیز نے دیکھا اذا بیار ابین راکب علی نجید، ایک ناقہ سوار عربی اونٹنی دوڑائے چلا رہا ہے. کبھی بھی اگر ایک لمحہ رک جائے، ایک سوار آ رہا ہے سامنے، منزل پوچھ لو آگے بڑھی. یا قرارات الى این ترید، عربی بھائی کہاں جائے گا؟ باہر روکی اريد الى العراق، عراق جاؤں گا. تمہارا تو مجھے پتہ نہیں کہ تھک گئے ہو یا تازہ دم ہو. کتابیں بتاتی ہیں کنیزوں کے حلقے میں برداشت نہیں ہو سکا سورا سے، وہیں سے پکار کے کہا اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کنیزوں کی جھرمٹ میں حسین کی بیٹی سورا کھڑی ہوئی ہے. سورا کا نام آنا تھا پنڈی والوں. کتابیں کہتے پھر عربی نے اونٹنی بٹھائی نہیں، کھڑے ہوئے ناکا سے گرا. کیشوری سجدے میں آواز آ رہی ہے حبن و شرفن و کرامتن لوند رسول اللہ. سورہ کائنات کی چادر نثار تیری جوتیوں پر، حسین کی بیٹی کو جا اور یہ ویرانہ کو جا. اللہ اکبر. کنیز آئی عربی، میری مخدومہ کہہ رہی ہے تم عراق جا ہی رہے ہو اور میرے بابا بھی عراق گئے ہوئے ہیں، تمہیں خصوصی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میرا خط ہے میرے بابا تک لے جاؤ گے؟ خدا گواہ ہے ماتم شروع کیا عربی نے. کہ لگا کنیز یہ بتاؤ سلطان عالمین کی بیٹی ہے، بے بسی کے لہجے میں کیوں بولتی ہے؟ میں اگر عراق نہ بھی جا رہا ہوتا اور حسین کی بیٹی مجھے حکم دیتی تو میری کیا ضرورت تھی کہ میں خط نہ لے جاتا؟ جاؤ بھی سے کہو خط نہیں، مصحف سمجھ کے قرآن سمجھ کے لے جاؤں گا. خط دیا. پھر کنیز واپس آئی. عربی میری مخدومہ کہہ رہی ہے یہ ایک خط ایسے نہیں دینا جیسے عام طور پہ عادت ہوتی ہے سلام کیا اور خط دے دیا. بیوی کیسے دینا ہے؟ میری بیوی کہتے ہیں جب کرا پہنچ جاؤ سیاہ رنگ کے خیمے نظر آئیں گے، اس طرف چلے جانا، کرسی پہ میرے بابا تشریف فرما ہوں گے. خط ایسے نہیں دینا. سلام کرنے کے بعد اب بل جلے ورجلے نیابت منی، بلا تشبیہ میرے بابا کے ہاتھ چومنا، پاؤں پہ بوسہ دینا اور کہنا بیمار بیٹی چوم رہی تھی. بات ہے شبیبی. پھر میرے بابا کی دائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا جسے لوگ خمر بنی ہاشم کہتے ہوں گے، وہ میرا چچا عباس ہے. اب بل یدیہ ورجلے نیابت منی، میرے چچا کے ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا اور کہنا جس بیمار کا نام نہیں لکھا تھا نا وہ بھتیجی چوم رہی تھی. پھر میرے بابا کی بائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا جس کے چہرے پہ پردے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے خیمے کی پچھلی طرف لے جانا، نقاب الٹنا، مسیں بھیگ رہی ہوں گی، بلا تشبیہ بوسہ دے کے کہنا بیمار بہن چوم رہی تھی. اللہ اکبر. بات اچھا بھی ایسا ہی ہوگا. کتابیں بتاتی ہیں ابھی یہ کنیز کھڑی تھی، ایک دوسری آئی بلا تشبیہ جس کے ہاتھ پر چھوٹی سی ایک پوٹلی. سنی سنائی روایتیں پڑھنے کی مجھے عادت نہیں ہے، جو دیکھتا ہوں کتاب میں وہ پڑھتا ہوں. آئی عربی، میری بیوی کہہ رہی ہے کاش آج مجھ پر عالم غربت نہ ہوتا، میں تمہیں خط کی مزدوری میں وہ انعام دیتی، مورخ کا قلم لکھ نہ سکتا. یہ دو کرتے ہیں بلا تشبیہ، یہ دو پیرہن ہیں، میں نے بنائے تھے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے. اکبر تو آیا نہیں،
تمہیں بھروسہ نہیں رہا میری یہ جسارت کہ میں اکبر کے کرتے پہنوں، میرے بدن میں یہ طہارت کہ تیرے بھائی کے پیرہن میں سوال کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ دور سے پکار کے کہا کہ نہیں، اگر میں مزدوری نہیں لیتا نا تو میرا خط واپس لے دے۔ ہم اہل بیت مفت میں کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے۔ دیکھا کہ خط واپس جا رہا ہے، اچھا بی بی میں لے لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ اجازت تو ہونا چاہیے، میری مرضی میں جسے چاہوں دے دوں۔ میں نے کہا ہم نے تجھے دی، تیری چیز ہو گئی، اب تیری مرضی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا حسین کی بیٹی پھر گواہ رہنا، میں بھی کربلا میں جا کے تیرے اکبر کو پہناؤں گا۔ ہاتھ ٹھکیتی نے پکار کے کہا ملو گے تو پہناؤ گے۔ بس بھائی زیادہ تھکانا مقصود نہیں ہے تمہیں، مسلسل رونا بشر کا کام بھی نہیں، سب کچھ چھوڑا چل دیا۔ او شرف العراق فلما باقی الحسین وحیدا فریدا مستغیثا حل من ذاو یذب عن حرم رسول اللہ۔ اس وقت پہنچا کربلا جب حسین کی آواز آ رہی تھی، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کی چادروں کا ضامن؟ ہے کوئی زینب و کلثوم کا پردہ بچانے والا؟ سوائے تیر پتھر کے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس عالم میں اللہ جانے کیسے پہنچا حسین تک۔ پہنچا بلا تشبیہ، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جبین عبادت مکین، زخمی پیشانی، بلا تشبیہ، قبر تلوار سے اٹھائی، سلام کا احسان کرنے والا کون ہے اس عالم میں؟ انا رسول بنتک، مانا تیری بیٹی کا قاصد ہوں۔ قاصد کا نام آنا تھا، 16,000 زخموں کا درد بھول کے حسین ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا۔ تو حسبی اللہ، اس عالم میں سغرا کا قاصد، خیریت تو تھی سغرا کو۔ عظمت اللہ، کہا مولا مجھے اور کچھ پتا نہیں، تیری بیٹی نے تو مجھے خط دیا ہے۔ عظمت اللہ، کہا جلدی کر، یہ خط کوئی معمولی بات تو نہیں، خدا کی قسم پنڈی والوں، پہلا جملہ ہی سید و غیر سید ہو وہ ہے اس خط میں۔ میرے سامنے دو علم کھڑے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے صحرائے کربلا کی ریت پر زینب بے ہوش ہو گئی تھی، یہ فکر سن کر۔ اس وقت کا رواج کہ شہر کا نام پہلے اور لکھنے والا سرنامے پہ اپنا نام لکھتا تھا، تو سغرا نے لکھا یہی تھا، من المدینہ اور آگے من العلیلۃ الضعیفہ۔ یہ اس بیمار کا خط ہے جو ضعیف ہو چکی ہے، غش کھا کے گری ہے علی کی بیٹی، اور جب ہوش میں آتی طرف کے باغ حسین کے گلے میں ڈال کے یہی پوچھتی، حسین مجھے اتنا بتاؤ کبھی 8 سال کی بچیاں بھی ضعیف ہوتی ہیں؟ حسین میری سغرا پر کیا قیامت گزری کے ضعیفہ ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ کہا مولا مجھے نہیں خبر، خط دیا تیری بیٹی نے، بسم اللہ جلدی میرے حوالے کر۔ ایک قدم پیچھے ہٹا، مولا گستاخی معاف، ایسے نہیں دینا، بس سمیٹ دیا، ختم کرنے لگا ہوں، ایسے نہیں دینا۔ کیسے دو گے؟ تیری بیٹی کی کچھ وصیتیں ہیں، کہ جلدی کا میرا کلیجہ پھٹ رہے ہوئے، وصیت پہ عمل کر، جلدی کا۔ قدموں پہ گرا بلا تشبیہ، زخمی پاؤں چومے، زخمی ہاتھ چومے، مالا سغرا چوم رہی تھی۔ اب جو ماتم کے لیے گھر سے نکلا ہے، تاریخ کہتی ہے عربی نے ایک دفعہ حسین کے بائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا، اور پھر غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، اور کچھ نہیں تھا زہرا کے لال کے پاس، اپنی ابا کے دامن سے حسین نے ہوا دی۔ جب ہوش میں آیا کہا مظلوم میں ہوں، تو کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ کہا مولا تیری بیٹی نے تو کہا تھا کہ دائیں عباس کھڑا ہوگا، بائیں طرف علی اکبر کھڑا ہوگا، نہ مجھے عباس نظر آ رہا ہے نہ اکبر۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے حسین
ہماری جوڑی کا بیان يوم البيعان على ذلك نصفه يوم مقروض القدس تمكن تصيبه يوم منافع ہے جميع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضایات اور شریعت کی نزدیک جائز ہوئے سرکار حجت کا جلد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وغافل وقائد وناصر ودليل وعينا